बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज पीटीआई पंजाब ये जो माशी बदहाली और बैड गवर्नेंस है उस पर वाइट पेपर इशू करने जा रही है। ये बेसिकली वाइट पेपर नहीं है, ये चार्ज शीट है इस फॉर्म 47 की हुकूमत की, जो पिछले 3 सालों के अंदर इन्होंने अवाम के साथ, पाकिस्तान के साथ माशी बदहाली की सूरत में किया है। आपको हम फैक्ट्स और फिगर्स से बताएंगे, पहले शायान आपको प्रेजेंटेशन से बताएंगे और उसके बाद मैं इसी पर आपको बाकी सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन दूंगी। लेकिन मैं आज आप सब लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि ये जितने भी आदादो शुमार इस वाइट पेपर के थ्रू या जो भी आपके सामने रखे जा रहे हैं उनके रेफरेंसेस तक आपको दिए जाएंगे। हमने आपसे इस मीटिंग से पहले एक पेपर आप लोगों को दिया था जिसके राइट साइड के ऊपर एक क्यूआरए कोड था। अगर आप लोग उसको स्कैन करेंगे तो हमारा ये जो अभी वाइट पेपर हम आपको देंगे वो वाइट पेपर ऑलरेडी आपके सामने आपके मोबाइल फ़ोन्स पे स्क्रीन की सूरत में आ जाएगा। तो अगर आप उसको देखना चाह रहे हैं तो वो भी आप इजीली देख सकेंगे। लेकिन पहले ये प्रेजेंटेशन देख लें और इस प्रेजेंटेशन के बाद मैं कुछ फिगर्स आपके सामने रखती हूँ। सबसे पहले हमारे मीडिया हेड शायान बशीर ये आपको प्रेजेंटेशन देते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले मैं आपको आइसोलेट किया जा रहा है, हम उनकी आइसोलेशन को और उनको जो मुलाकातें नहीं करने दी जा रही उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। अगर मामलात इसी तरह चलते रहे तो हम ये बजट पेश भी नहीं होने देंगे, हम कोऑपरेट भी नहीं करेंगे, क्योंकि जो मुल्क का सबसे मकबूल लीडर है अगर उसको आइसोलेट करके ये समझते हैं कि ये मुल्क चला सकते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी भी ईरान इसराइल की जंग के ऊपर अगर आप देखें तो खान साहब की वाहिद इमरान खान है जिनकी स्टेटमेंट इस वक्त ऑन रिकॉर्ड है नेतन्याहू के अगेंस्ट, और इंडिया पाकिस्तान की जंग में भी खान साहब की ही स्टेटमेंट थी। तो अगर ये इसी तरह चला तो हम पंजाब असम्बली के बाहर भी एहतजाज करेंगे, असम्बली बाहर लगाएंगे, और अगर हमें अडियाला के बाहर जाके भी असम्बली लगा के धरना देना पड़ा तो हम वो भी करेंगे। तो ये बात हमारे से कैटेगोरिकली हम आज बता रहे हैं कि हम बिल्कुल नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे और हम आगे नॉन कोऑपरेशन की तरफ जाएंगे। ये जो आज हम वाइट पेपर इशू कर रहे हैं और ये जो हम अभी आपको एक मीडिया प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ये खाली नंबर्स नहीं है स्क्रीन पे, ये एक्चुअल लोग हैं, ये आप हैं और हम हैं जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है, ये हमारी रियलिटी है। और ये जो लोग हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए हैं फॉर्म 47 के ज़रिए, इनका तो कुछ है ही नहीं पाकिस्तान में, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर चले जाना है। तो ये इसलिए हमने ज़रूरी समझा कि हम पंजाब के प्लेटफॉर्म से आगाही करें और ये नंबर्स आपके सामने लेके आएँ। ये जो लास्ट 3 ईयर्स थे ये ऑन रिकॉर्ड पाकिस्तान की इकॉनमी के 75 ईयर्स में वर्स्ट ईयर थे, और इसके अंदर सबसे मेजरली किसान का कत्ल किया गया, पंजाब को अफेक्ट किया गया, जो फूड बास्केट है और जो गोदाम है पाकिस्तान में खाने का, उसके ऊपर इस गवर्नमेंट ने वार किया है। अगर आप इकोनॉमिक नंबर्स देखें तो जी अच्छा प्लीज़, अगर आप इकोनॉमिक नंबर्स देखें तो जो पीटीआई हुकूमत 6% पे ग्रोथ छोड़ के गई थी वो आज 0.56% पे आ चुकी है। पिछले साल नेगेटिव थी और एवरेज 1.7% है, जो 75 ईयर्स हिस्ट्री की वर्स्ट 3 ईयर्स परफॉर्मेंस है। 44.7% आवाम जो है वो गुर्बत में जा चुकी है। और ये जो जीडीपी ग्रोथ अगर आप देखें तो जीडीपी ग्रोथ आप देखें नेगेटिव में है, मतलब 1.7 एवरेज और नेगेटिव में थी लास्ट ईयर। और अगर आप डेट की ग्रोथ देखें तो 31 ट्रिलियन आपका 31.6 ट्रिलियन रुपए से डेट बढ़ के 76 ट्रिलियन में चला गया, 45 ट्रिलियन। तो डेट की ग्रोथ को अगर देखा जाए और इनकम ग्रोथ को देखा जाए तो आप एक डेट ट्रैप में नहीं जा रहे, आप एक डेट के ब्लैक होल में जा रहे हैं। अगर आप देखें कि नेशनल कोलैप्स बाय नंबर्स देखें आप कि जो इन्फ्लेशन का रेट है पाकिस्तान में एज़ कम्पेयर टू बाकी मुल्कों में, ये इससे शो करता है कि ये कोई नेशनल इशू नहीं है, ये कोई रीजनल इशू नहीं है, ये पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल की वजह से हमारे ये माशी हालात हैं। ये अगर आप बाकी कंट्रीज़ को देखें तो उनकी इकॉनमी ज़्यादा स्टेबलाइज है हमारे से, और ये इनग्रोन हमारी प्रॉब्लम्स हैं। और ये जो लोग हमारे पे हुक्मरान, ये जो
फॉर्म 47 वाले बैठाए हुए हैं, इन लोगों की जायदादें सारे यूरोपियन कंट्रीज़ में हैं, वेस्टर्न कंट्रीज़ में हैं, स्विट्ज़रलैंड में हैं, दुबई में है, इनकी जायदाद लंदन में है, और उनकी इकॉनमी स्टेबल है, तो इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब हमारे लिए ये सारी मुश्किलात। और अगर आप देखें पीटीआई के दौर के अंदर भी रीजन के अंदर बेस्ट रिकवरी पीटीआई की गवर्नमेंट ने की कोविड के बाद, जो वी शेप रिकवरी पीटीआई की गवर्नमेंट की थी, वो एक रीजनल केस स्टडी के तौर पे प्रेजेंट की गई। और उस वक्त में खान साहब की जो डिसीजन थी, क्योंकि खान साहब को लोगों का, गरीब लोगों का एहसास था, खान साहब ने कहा कि मैं फैक्ट्रियाँ बंद नहीं होने दूंगा, मैं लेबरर्स को बेरोज़गार नहीं होने दूंगा, उन्होंने स्टैंड लिया। और यही जो गवर्नमेंट आज इन्फ्लेशन के डबल डिजिट्स में ले गई है और नेगेटिव में जीडीपी ग्रोथ ले गई है हमारी, ये उस वक्त इसको क्रिटिसाइज़ करते थे। और वक्त ने साबित किया कि खान साहब का जो विज़न था, जो उनकी थिंकिंग थी, जो उनका प्लान था, वो कामयाब हुआ, और आज ये विद नंबर्स चीज़ें प्रूव हो रही हैं। अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो सारी चीज़ें एग्रीकल्चर में नेगेटिव जा रही हैं। कॉटन आपका 30.7% नीचे है, वीट 8.9% नीचे है, और यूरिया, डीजल वगैरह 100% से ज़्यादा कीमतें बढ़ चुकी हुई हैं। ट्रैक्टर प्रोडक्शन 34% नीचे है। ये जो एग्रीकल्चर के अंदर अफेक्ट होता है, या आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से ही इकोनॉमी सारी ड्राइव होती है। एग्रीकल्चर के इफेक्ट का मतलब है कि आपकी हाउसिंग इंडस्ट्री कोलैप्स करती है, आपकी सर्विस इंडस्ट्री कोलैप्स करती है, आपकी शादी नहीं होती, वेडिंग्स नहीं होती, लोग चीज़ें नहीं खरीदते, गाड़ियाँ नहीं खरीदते, मोटरसाइकिल नहीं खरीदते, पूरी इकोनॉमी पे इसका इफेक्ट आता है। और एक और आपको मैं इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताता चलूँ कि हमारा जो कॉटन इम्पोर्ट है वो 1.9 बिलियन मतलब 4 टाइम्स बढ़ गया, 1.9 बिलियन डॉलर्स को टच कर रहा है। और ये वही मुल्क है, अगर आप रिसर्च करें इसके ऊपर, कि यहाँ का जो कॉटन सीड है, जो जीएमओ कॉटन सीड है, वो यहाँ का हमारा इंडिजिनस सीड आज इजराइल और इजिप्ट में प्लांट होता है, जो इस वक्त हब हैं दुनिया के बड़े बड़े कॉटन के और टेक्सटाइल प्रोडक्शन के। और कुछ अगर आप दिहाई पहले चले जाएं तो इवन इंडिया जो है वो पाकिस्तान से कॉटन इंपोर्ट करता था। तो ये इन्होंने हाल कर दिया है पाकिस्तान की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का। उसके बाद अगर हम आ जाएं वीट स्कैंडल के ऊपर, ये तो आप लोगों ने इसको स्टडी किया होगा वीट स्कैंडल को, कि किस तरीके से एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस 3900 पर केजी फिक्स की गई, और उसके बाद कमिटमेंट्स नहीं पूरी की गई, फार्मर को पैनिक सेलिंग करनी पड़ी, 2.2 ट्रिलियन रुपीज़ का फार्मर को नुकसान हुआ पंजाब में। और क्या फ़ायदा किसने उठाया? शॉर्ट सेलर्स ने और कार्टेल्स ने, जो फ्लावर मिल वाले कार्टेल थे, जिन्होंने फिर इंपोर्ट किया और इसका फ़ायदा उठाया, और कॉटन और ये वीट गोदामों में पड़ी भी ज़ाया हुई लोकल प्रोडक्शन वाली। और इसके अंदर अगेन कार्टेलाइजेशन की गई, कार्टेल्स को सपोर्ट किया गया, और इल्ज़ाम तराशी की गई कि जी केयर टेकर गवर्नमेंट के ऊपर लगाया गया इल्ज़ाम, उन्होंने इन पर इल्ज़ाम लगाया। वो केयर टेकर वाले आज भी हुकूमत में कहीं ना कहीं बैठे हुए हैं, और ये मिलके इकट्ठे काम कर रहे हैं, नूरा कुश्ती कर रहे हैं बेसिकली। तो अगर हमारी गवर्नमेंट का आप देखें कि हमारी गवर्नमेंट के अंदर हमने अपने लोगों के ऊपर इंक्वायरीज़ खोली, शुगर कार्टेल को हमने आड़े हाथ लिया, शुगर इंक्वायरी खोली गई, जिसके अंदर हमारे अपने लोग, जो जमालदीन वाली शुगर JKT साहब की थी, रहीम यार खान शुगर मिल खुसरो बख्तियार साहब की थी, वो सरे फहरिस्त थी उस इंक्वायरी के अंदर। हमने सट्टा की पूरी नेटवर्क डिसमेंटल किए शुगर के, और कोई ऑन रिकॉर्ड ऐसी पार्टी नहीं है जिसने अपने हुकूमत में बैठे हुए इतने बड़े लोगों के, जो हमारे मेन प्लेयर थे, उनके ऊपर हाथ डाला, बिकॉज वो इलीगल कार्टेलाइजेशन में इन्वॉल्व थे, और ये सारा कुछ ऑन रिकॉर्ड है। और मज़े की बात ये कि यही सारे केसेस आके इस हुकूमत ने सारे ड्रॉप करके उनको क्लीन चिट दे दी। आगे अगर हम इंडस्ट्री की तरफ आएँ, इंडस्ट्री एंड एनर्जी के अंदर, तो जो फैसलाबाद मुल्तान के हब्स हैं सारे, वहाँ पे सारी मिलें बंद हो रही हैं। 1600 से ज़ायद मिलें फैसलाबाद में बंद हो चुकी हुई हैं, और हज़ारों लोगों की, बल्कि लाखों लोगों की इनकम और हाउस होल्ड मुंसलिक हैं इन मिलों के साथ, और वो सारे लोग इस वक्त अनएम्प्लॉयड हैं। अगर आप सब्सिडी को देखें तो ये जो सब्सिडी का इनका देने का मैकेनिज़्म है वही सारा गलत है। हमारे हुकूमत के अंदर जब हम भी कामयाब जवान प्रोग्राम और बाकी हम सब्सिडीज़ देते थे, तो हमारी सब्सिडीज़ होती थी डायरेक्टली टू द यूथ, या डायरेक्टली जो स्मॉल स्केल फार्मर है या स्मॉल स्केल बिजनेसमैन है, उनको डायरेक्ट ट्रेडर्स को जो थे उनके फ़ोन पे मैसेज आता था, और उधर से उनको सब्सिडी जाती थी। ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग बिग लार्ज स्केल बिजनेसेस को सब्सिडी दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र में सब्सिडी दे रहे हैं, शुगर में सब्सिडी दे रहे हैं, वीट के अंदर उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और इससे क्या होता है कि जब आप एक बड़ा बिजनेस को सब्सिडी देते हैं, तो वो बिज़नेस ऑलरेडी, उसका बिज़नेस मॉडल एक फेल्ड बिज़नेस मॉडल होता है।
इनएफिशिएंट होता है इकोनॉमी के लिए। आप उनको फ्लोट करते हैं बाय गिविंग सब्सिडीज़, और वो पैसा सारा जो है वो उन सेठों की जेबों में जाता है और उनके बैंक अकाउंट्स में जाता है, वो वापस इकोनॉमी में नहीं आता, या बाहर जाके वो फॉरेन सेफ हेवन्स में पार्क होता है। जब आप कोई छोटे किसान को या यंग किसी बंदे को या स्मॉल हाउस होल्ड को देते हैं सब्सिडी, तो वो उनकी कंजम्पशन रिक्वायरमेंट्स होती हैं, वो पैसा वापस इकोनॉमी में आता है। तो इनका सारा सब्सिडी देने का मैकेनिज्म ही फ्लॉड है, उसको भी हमने इस वाइट पेपर में हाईलाइट किया है। अगर आगे चलें तो जो आपकी लॉस ऑफ परचेजिंग पावर है, जो 20,000 की सैलरी थी हमारे पीटीआई के वक्त जब हम छोड़ के गए 2022 में, वो अब 8,333 हो गई है। चिकन ₹287 से आज 600 रुपये किलो है। अंडे की कीमत 135 फी दर्जन से आज 288 है। और जो स्टेट है वो बेसिकली सारा फोकस उनका सप्रेशन पे है हम लोगों की। हमारे घरों में छापे मारे जा रहे हैं, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स को उठाया जा रहा है, पर्चे किए जा रहे हैं, सारी स्टेट मशीनरी का फोकस उस तरफ है। और जो इकोनॉमिक फिगर्स हैं वो आप इस वाइट पेपर में खुद ही देख लें। आगे अगर पीटीआई के इकोनॉमिक रिकॉर्ड की तरफ जाएं तो हमारी एग्रीकल्चर में 4.4% की ग्रोथ थी, हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में 3.3% की ग्रोथ थी। स्टार्टअप कल्चर था, आईटी को प्रमोट किया जा रहा था, 29% जो है वो आईटी एक्सपोर्ट थी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को अगर आप हमारे वक्त में देखें तो मॉर्निंग इवनिंग, और ये आलिया बीबी इसके बारे में ज़्यादा बताएंगी, शी इज़ एन एक्सपर्ट इन टेक्सटाइल, मे बी आप थोड़ा ज़्यादा एलेबरेट कर दें इसको, बट मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही थी, हमारे ऑर्डर नहीं पूरे हो रहे थे। उसके बाद अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ आएँ तो लेबर फोर्स 6.3 की जो सिंगल डिजिट फिगर थी वहाँ से आज 22% पे है इनके अपने सेंसस के हिसाब से। और 14 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं वो बेरोज़गार हैं इस वक्त सिर्फ 2 साल के अंदर। और बात यह है कि 18 मिलियन यूथ जो है वो अनएम्प्लॉयड है। तो ये लोग फिर कहते हैं कि जी ये सोशल मीडिया कैंपेन्स पीटीआई इन पे चलाती है, इनको पता है कि सारे यूथ सब लोग सोशल मीडिया पे हैं, तो अगर इतने लोग अनएम्प्लॉयड होंगे तो अपनी डिससेटिस्फैक्शन शो करेंगे, तो उसके बाद फायरवॉल करते हैं, ऐप्स को ब्लॉक करते हैं और ये छापे मारते हैं हमारे घरों पे, हमें अगवा करते हैं। तो आप प्लीज़ जो है ये ना समझें कि मतलब सिम्टम्स को आप ट्रीट करें, आप जो डिज़ीज़ का रूट कॉज है उसकी तरफ आने की इनकी कैपेसिटी नहीं है बेसिकली। तो हम ये सिर्फ बात हाईलाइट करना चाहते हैं, हिदायत कहते हैं हम इनको इस बात पे। जो आपकी इकॉनमी है वो इस वक्त फ्री फॉल के अंदर है। अगेन ग्रोथ रेट जो है आपका वो 0.56% पे आ गया, सारे सेक्टर डाउन है। और ये डिक्लाइन कोई जंग की वजह से नहीं है या कोई रीजनल इशू की वजह से नहीं है, ये सारे होम ग्रोन मसाइल हैं जो हमने हाईलाइट किए जिसकी वजह से ये डिक्लाइन है। जहाँ तक हाउस होल्ड बजट रियलिटी है उसके अंदर ये है कि आटा जो है वो ₹1167 से ₹1750 पर 20 kg चला गया, मिल्क 70% ऊपर है, चीनी प्याज 100% से ऊपर है, और मिनिमम वेज इंक्रीज जो है वो बेसिकली नेगेटिव है रियल टर्म्स के अंदर। अब आप ये देखें कि जो पॉवर्टी है वो बढ़ती जा रही है, गुर्बत बढ़ती जा रही है, हम आप लोग हैं जो इसको फेस कर रहे हैं। लेकिन ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं स्क्रीन में जिन लोगों की जायदादें बाहर हैं, ये आपको हम इसलिए दिखा रहे हैं कि आप इनकी शक्लें ना भूलिएगा, क्योंकि इन लोगों का सारा कुछ बाहर है, इनको लोगों की आवाम की वोट की कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि इनको फॉर्म 47 के थ्रू लाया गया और आगे भी लगता है ऐसा ही है कि इनको इसी तरह लाया जाएगा अगर आप लोग ना खड़े हुए अपनी आवाज़ ना उठाई। और बेसिकली MPs की पार्लियामेंटेरियंस की सैलरी 800% बढ़ी, और ये बेसिकली असली एलीट कैप्चर है। अब ये अगर आप एक ग्राफ देखें तो ये रिजीम चेंज के बाद से जो पार्लियामेंटेरियंस की सैलरीज बढ़ाई गई हैं ये उसका ग्राफ है, और नीचे जो है वो मिनिमम वेज और लेबरर्स और आप हम जैसे लोगों का ग्राफ है। तो अगर आप ये देखें कि रिजीम चेंज के बाद से जो इनकी सैलरीज बढ़ाई गई हैं वो इनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस दी गए हैं, और बाय द वे आधे लोग इनमें से अनइलेक्टेड हैं, फॉर्म 47 से लाए गए हैं। और इनको किस लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है? क्या इन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की? कारकर्दगी इस वाइट पेपर में और प्रेजेंटेशन में आप लोगों के सामने है। आप लोग अपने आप से पूछें कि आप लोगों की क्या सिचुएशन चल रही है इकोनॉमिक इस वक्त। तो इनको किस बात के लिए रिवॉर्ड किया जा रहा है? इनको बेसिकली रिवॉर्ड किया जा रहा है क्योंकि ये बेसिकली रबर स्टैम्प के तौर पे लाए गए हैं, इनको नवाजा जा रहा है बिकॉज इनको 26th अमेंडमेंट पे रबर स्टैम्प कराया गया, और आगे 27th अमेंडमेंट के लिए भी इन्हीं लोगों को इस्तेमाल किया जाएगा। और हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम सड़कों पर निकल कर एहतजाज करेंगे और हम पूरे फोर्स से खड़े होंगे ऐसी इलीगल एलीट कैप्चर के अगेंस्ट।
اور یہ جو گراف ہے یہ دیکھیں, یہ جو اوپر کی طرف جا رہا ہے, انہوں نے جہاز پہ اڑ کے پاکستان سے باہر چلے جانا ہے. یہ جو باقی ہم لوگ نیچے نا, ہم لوگ گراؤنڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو اس لیے اب اٹھ کے آواز اٹھانے کا وقت آ گیا ہوا ہے. اب ہم اور ویٹ نہیں کر سکتے. جہاں تک گورنمنٹ کی اپنی کانٹرڈکشنز ہیں, آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ فائنانس منسٹر صاحب ہیں, یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں فائنانس منسٹر. ان کی کوئی نہ پہلے بیک گراؤنڈ ہمیں پتہ ہے, نہ کچھ کارپوریٹ بینکر کو پتہ نہیں لا کے کیوں نواز دیا گیا. فائنانس منسٹری سے ایک منظور نظر تھے, تباہی اور بیڑا غرق کر رہے ہیں 3 سال کی. آپ نے جو پچھلے 1.5 سال کی ان کی پرفارمنس دیکھ لیں, جس طریقے سے یہ چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں. اس کے بعد یہ کنفیوز ہو جاتے ہیں, فائنانس بل کے نمبر نہیں ہوتے ان کے پاس, اور اس کے بعد غصے میں آ جاتے ہیں, بیکاز اوبیسلی انہوں نے عوام کو تو جواب نہیں دینا ہے, انہوں نے تو کہیں اور جا کے جواب دینا ہے. تو ان سے بھی ریکویسٹ ہے جو ان سے جواب لیتے ہیں کہ پلیز ذرا ہم پہ رحم کریں, ذرا ان سے جواب لیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ 10 دن کے اندر اپنی اسٹیٹمنٹ بھول جاتے ہیں. تو باقی ان کے بارے میں اور ڈیٹیلز میں آپ کو آف لائن بتا دوں گا کہ یہ کیوں بھول جاتے ہیں اور یہ کیوں ہر وقت پریشان رہتے ہیں. آپ میرے سے بعد میں آ کے پوچھ لیجیے گا, ٹھیک ہے. اچھا جی, اب یہ پیٹرول اسمگلنگ دیکھ لیں, ڈیزل اسمگلنگ. یہ عمر ایوب صاحب نے, ہمارے جو اپوزیشن لیڈر ہیں نیشنل اسمبلی میں, انہوں نے بات ہائی لائٹ کی تھی کہ آپ پی ڈی ایل کو 100 روپے کے قریب لے کے جا رہے ہیں. 80 روپے پہ پی ڈی ایل ہے. آپ آربیٹراج کریٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ اگر 300 روپے کا ڈیزل ہے تو وہ ایران میں 150 روپے کا ہے. اسمگلنگ ہو رہی ہے وہاں سے, اور یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, بیکاز آپ جتنا ریونیو جنریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, 550 بلین کا فیول اسمگل ہو رہا ہے, تو وہ سارا بلیک مارکیٹ میں پیسہ جا رہا ہے, ریونیو نیگیٹو میں. اٹس اے کاؤنٹر پروڈکٹیو میجر. اور یہ کن مافیاز کو سپورٹ کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے, اس پہ کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوتا؟ اور یہ جو 72,000 ٹینکرز ریکوائرڈ ہیں, یہ سارا انلیگل اسمگل پروڈکٹ لانے کے اندر, اس کو کیوں نہیں مانیٹر کیا جاتا؟ یہاں تو ہم لوگ کہیں چھپے ہوں تو ہمیں ایک ایک بندے کو ڈھونڈ کے نکال کے اغوا کر لیتے ہیں. تو یہ 72,000 ٹینکرز ان کو کیوں نہیں نظر آتے کہ جو روڈوں پہ انلیگل فیول لے کے پھر رہے ہیں؟ اس کے اندر جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ریفائنریز آپ کی جو پروڈکشن ہے وہ انفیشینٹ ہو جاتی ہے. اس کے اندر آپ کا بیسکلی جب ریفائنری نہیں چلتی, ڈیزل فیول نہیں, آپ کا جیٹ فیول نہیں بنتا, آپ کی بہت انفیشنسیز آ جاتی ہیں. اور اس وجہ سے اس کے اوپر بھی ہم نے بات کی اپنے وائٹ پیپر میں. آگے بات ہے فسکل گورننس کی. تو یہ 2.6 بلین ہر دن لگ رہا ہے سرکار کو چلانے کا. تو آپ کی پرفارمنس ان کی دیکھ لی, اور آپ دیکھ لیں کہ بوجھ کتنے ہیں. اب یہ قوم ان کا اور مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی. تو اس کے بعد یہ پی ٹی آئی کی پرفارمنس ہے. یہ اس کے اندر وائٹ پیپر میں ہم نے بتایا ہے کہ ہر چیز جو ہم نے مینشن کی, ہماری مین چیزیں پازیٹیو میں تھی. ایکسپورٹ اوپر جا رہے تھے, ہمارا گروتھ ریٹ اچھا تھا, اور ہماری آئی ٹی ایکسپورٹ تھی. جبکہ یہاں پہ جو سیم جو پرفارمنس ہے وہ ٹک ٹاک ہے. ان سے ٹک ٹاک کیمپین بھی نہیں اپنی چلتی, اور اس کے علاوہ جو پی آر کیمپین چلاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے اشتہار لگاتے ہیں, اس کے اوپر بھی اوبیسلی عوام اویئر ہے. عوام آواز اٹھاتی ہے تو اب وہ لے آئے ہیں, بل لانے کی کوشش کر رہے ہیں. پنجاب پبلک اویئرنیس والا, اس کو سپریس کرنے لے آئے ہیں کہ 30 بس وہ لے آئے ہیں بل اس پہ. تو یہ ہاں جی, ہم نے اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا. بیسکلی یہ ایک پولیٹیکل انڈائٹمنٹ ہے ہماری طرف سے. اٹ از مور دین اے وائٹ پیپر. یہ ایک چیلنج ہے, ہم یہ نہیں برداشت کریں گے. ہم اب ہر طریقے سے اس سسٹم کے اگینسٹ کھڑے ہوں گے, کیونکہ اوبیسلی ہمارے تو یہاں پہ کوئی کانسٹیٹیوشنل سول ہیومن رائٹس نہیں ہیں. ہمارے لیڈر کو بھی انکمیونیکاڈو آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے, لیکن اب عام لوگ, عوام کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے. کارٹلز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے, بگ بزنس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. سارا پیسہ پاکستان سے باہر لے کے جایا جا رہا ہے. اور یہ ہم نے اپنا ایک پلان دیا ہے, پرپوزل کہ ایم ایس پی کو انفورس کیا جائے, ڈیجیٹل پروکیورمنٹ ہو, جس طرح ہم نے ڈیجیٹائز کیا شوگر کین پروکیورمنٹ. اور یہ سب سے بڑا مافیا کے اگینسٹ جو موو تھا, دیٹ واز ڈیجیٹائزیشن آف شوگر کین. بیکاز شوگر کین کے اندر سب سے زیادہ ایکسپلوٹیشن ہوتی تھی. جو سپورٹ پرائز تھی اس کے نیچے مڈل مین ڈال کے ایکسپلوئٹ کر کے لوگوں سے شوگر کین خریدی جاتی تھی, گنا سکھایا جاتا تھا, اور اس کے اوپر ہم نے سارے پروسیس کو ڈیجیٹائز کیا. اسی طریقے سے ہم انکوائری مانگتے ہیں کہ جلد از جلد ان کی جو ویٹ والی چیز ہے اس پہ انکوائری کی جائے, جو اشتہار چلاتے ہیں اس پہ انکوائری کی جائے, اور فارمر کو کمپنسیٹ کیا جائے. تو یہ بیسکلی آپ کو میں نے ایک اوور ویو دے دیا اس کا وائٹ پیپر کا, ہمارے چیلنجز کا. تو اس کو آپ ضرور پڑھیے گا, اینڈ پھر انشاءاللہ اینڈ میں آپ کے سوالوں کا جواب بھی دیں گے. اوور ٹو عالیہ بی. حکومت نے عوام کش بجٹ پیش کیا ہے.
بیسیکلی اس بجٹ کے جتنے بھی فگرز ہیں وہ بالکل اسی فارم 47 کی حکومت کی طرح بوگس، جھوٹے اور جھوٹ پر مبنی ہیں۔ میں صرف اتنا بتانا چاہوں گی، وہ جو ہمیں کہتے تھے ہم سے حکومت سنبھالی نہیں جاتی، وہ جو ہمیں کہتے تھے جی ناتجربہ کاروں کو لے کر آئے ہیں، وہی جو ناتجربہ کار تھے اور جن سے حکومت سنبھالی نہیں جاتی تھی، انہوں نے 40% ایکسپورٹ میں جو یو ایس کو جاتی تھی انکریز کیا تھا، انہوں نے آئی ٹی ایکسپورٹس کو انکریز کیا تھا۔ جی ڈی پی گروتھ تو ایک چیز ہے، آپ کا سروس سیکٹر ہو جائے، آپ کا ایگریکلچر سیکٹر ہو جائے، آپ کے جتنے بھی سیکٹرز ہو جائیں جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اکانومی کو، سب اس وقت ترقی کے اشاریوں کو چھو رہے تھے۔ اور یہاں پر کیا ہے، ہماری نئی آٹو موبائلز، فون مینوفیکچرنگ کی انڈسٹریز لگ رہی تھی۔ کرونا تھا، اور جو یہ ہمیں بار بار یاد کراتے تھے نا کہ وزیر اعظم عمران خان نے یہاں آ کر نوکریاں دینی ہیں، تو ہم نے تقریباً 50 لاکھ نوکریاں دی، ایون کووڈ کا ٹائم تھا۔ اور آج اس وقت کیا صورتحال ہے؟ آج اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آپ کے اپنے فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ 1,80,00,000 اس وقت لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اگر میں صرف کچھ چیزوں کے اوپر یہاں پر ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز فگرز کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیں گے کہ اگر جو ہم دعوے کریں وہ دعوے بالکل سچے ہیں۔ مطلب پی ٹی آئی کا جو ہم دیکھتے تھے، کیپٹل گڈز میں 49% کی گروتھ تھی، موبائل اور ٹرانسپورٹ ایکوپمنٹ کے اندر 401% کی ترقی ہو رہی تھی، آئی ٹی ایکسپورٹ 29% انکریز کر رہی تھی، ہائر ایجوکیشن میں 8.7% کا رائز تھا۔ اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں ان کی شرح کیا ہے۔ اسی طرح سے ہماری جو کنسسٹنٹلی ہر چیز گرو کر رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری تو آپ ایک طرف رکھ دیں، ایگریکلچر میں 1100 ارب کا کسان کو فائدہ ہو رہا تھا، اور ہماری ساری جتنی بھی ہمارے ایگریکلچر کے جتنے بھی ہمارے آپ کہہ لیں گندم کہہ لیں کپاس کہہ لیں، ہماری جو میجر کراپس تھی وہ ترقی کی طرف جا رہی تھی۔ اور ہمارا یہاں پر کیا تھا، ٹریکٹرز کی پرچیز ہو رہی تھی، کھاد کے اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں کھاد بھی باہر سے منگوانی پڑ جائے، اتنا ہمارا بوم آ رہا تھا اس سیکٹر میں، جس سیکٹر کو اور کسانوں کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں۔ 37% آف دا پاپولیشن اس وقت ان سے ایسوسیٹیڈ ہے۔ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ترقی ہو رہی تھی، اس کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ، اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانے، پناہ گاہیں، جاب اپرچونٹیز، کامیاب جوان پروگرام، سارے پروگرامز ایسے تھے جس کا ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو رہا تھا۔ میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں، عمران خان کے دور میں، وزیر اعظم خان کے دور میں، آپ جب کہیں پر بھی اپنا علاج کرانے جاتے تھے تو آپ کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا ایک صحت کارڈ ہوتا تھا۔ آج اگر ہم ایلوکیشن دیکھتے ہیں اس بجٹ میں تو 81 روپے ایک فرد کے اوپر ایک سال کی اسپینڈنگ ہے۔ سو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا تھا، یہاں پر آپ نے کیا کیا، آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کے اوپر 18% کا ٹیکس لگا دیا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $210 بلین ہے، پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ از $3.23 بلین، اور اس کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نوجوان ہے جسے آلریڈی تقریباً کوئی 29% آپ بے روزگار کر چکے ہیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں آپ کو 18% ٹیکس بھی پے کرے۔ یہاں پر آپ کیا کریں، 111 کمپنیز آپ کی وہ ہیں جن میں سے ہماری تقریباً کوئی ہم نے اس کا اندازہ کیا کوئی 35 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی سے یا افواج سے ایسوسیٹیڈ ہیں، آپ نے ان کو ٹیکس فری کر دیا ہے۔ اسی کا سارا بوجھ آپ نے کس کے اوپر ڈال دیا ہے، تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے۔ آپ اگر دیکھیں تنخواہ دار طبقے سے آپ لوگوں کی اپنی رپورٹس ہیں، اس سال کے اندر آپ نے کوئی 536 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرنا ہے۔
یعنی آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگا رہے, تنخواہ دار طبقے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نچوڑ دیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سرکاری ملازمین کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں. تجویز 6% کی پیش کی گئی تھی, 10% کا ہم نے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دیے. جبکہ اشرافیہ کا کیا حال ہے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی 860% آپ نے تنخواہیں انکریز کر دی ہیں. چلیں آپ چھوڑ دیں, خط غربت سے نیچے جتنے لوگ گئے ہیں 45% پاپولیشن اس وقت خط غربت سے نیچے ہے. اور ورلڈ بینک اس میں کہہ کیا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $4 سے بھی کم کما رہے ہیں یومیہ. یعنی $4 سے کم یومیہ آپ کی آدھی % آبادی 12 کروڑ عوام کما رہی ہے. اور آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں؟ یہاں پر آپ ججز سے شروع کر دیں جو 26ویں ترمیم کے بعد کسی کے پراکسیز بن کر رہ گئے ہیں, وہاں سے آپ شروع کر دیں اور آپ اس پارلیمنٹ پر آ جائیں, اس حکومت پر آ جائیں جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے, نہ اس کے پیچھے کوئی عوام کی بیکنگ ہے. ایک کمپیریزن ہم نے کیا ہے اور اس کمپیریزن کے لحاظ سے ہمیں جو یہ حکومت پڑ رہی ہے, یہ 11 کروڑ روپے ایک گھنٹے میں وہ حکومت پڑی ہے جو کچھ نہیں کر رہی. ان کو بھی آرڈرز آتے ہیں, ان کو بھی بلز آتے ہیں اور وہ بلز ایز اٹ از وہ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں, اور ہمیں ایک دن کا وہ 2.6 ارب روپے میں پڑی ہے. تو مجھے یہ بتائیں نا, ہمیں نہ ایسی کوئی جمہوریت کا فائدہ ہے, نہ ہمیں ایسی کوئی پارلیمنٹ کا فائدہ ہے, نہ ہمیں کوئی ایسی عدلیہ کا فائدہ ہے. یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں, وہ ہم کہتے تھے نا ڈیموکریسی کے 3 جو ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں, تو 2 ستون تو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا 8 فروری کے بعد, دوسرا بھی 17 سیٹوں والے کو آپ نے مسلط کر دیے, جو ہمیں 3 ارب روپیہ ایک دن کا انہیں دینا پڑے اور ان کی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی, آپ کی نا تجربہ کاری, آپ کا حکومت نہ سنبھالنا مجھے چھوڑ دیں. میں تو شاید آپ کی اپوزیشن رائیولری میں ہوں گی, یہ آپ کا اپنا وزیر خزانہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ آپ معاشی طور پر ناکام ہو چکے ہیں. آپ معاشی طور پر ناکام کس طرح سے ہیں؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر چیز قرض لے کر کریں اور مالی گنجائش کے مطابق ریلیف دے سکتے ہیں. تو میں ان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جو انسٹالڈ ہیں, جنہیں لایا گیا ہے, جن کی کوئی سے نہیں ہے, جن کی کوئی عوامی حمایت نہیں ہے, میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں, تو قرض لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرض لے کر آپ ججز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, قرض لے کر آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں, قرض لے کر آپ اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں. یعنی ہم قرض کے پیسے میں, آپ, باقی سب لوگ دیں گے, لیکن عیاشیہ کون کریں گے؟ اس حکومت کی اشرافیہ کرے گی. یہ ان امپلائمنٹ کا فگر ہے جو خود حکومت کا ہے, ہم نہیں دے رہے. حکومت خود بتا رہی ہے کہ 1.80 کروڑ لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا, تو ہم بات کرتے ہیں فگرز کے ساتھ, اعداد کے ساتھ. یہ ایک کمپیریٹیو انالیسز اس حکومت کی جو بھی باتیں, جو بھی ترقی کے یہ کلیم کرتے تھے, اس کو بالکل یہ بتا رہے ہیں. ہم جب کہتے تھے نا ہم حکومت کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں, اور یہ آ کر کہتے تھے مہنگائی ہو گئی. بھئی مہنگائی تو چھوڑ دیں, آپ مہنگائی کا جو مرضی اشاریہ دے دیں کہ جی اتنے عرصے میں کم ہوگی, اتنے عرصے میں کم ہوگی. کیا آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بعد 45% خط غربت سے نیچے گر گئی ہے؟ آپ کہتے رہے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے, انویسٹمنٹ آ رہی ہے. مجھے یہ بتا دیں, آج تو ہمارے سامنے فگرز ہیں کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہوئی ہے. آج تو ہمارے سامنے فگرز ہیں کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے. اور فیکٹ فجنگ کی ان کی صورتحال اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں, ہر چیز کے اندر جھوٹ. لیکن بیسیکلی ہم اس سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے؟ جو 17 سیٹوں والی حکومت ہو وہ کس بات پہ سچ بولے گی؟ مجھے یہ بتا دیں, یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ہے, پہلی سیمائی میں 1.37%, دوسری سیمائی میں 1.53%, تیسری سیمائی میں 2.4%, چوتھی سیمائی میں آپ کی 5.5% کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی 3 مہینوں میں آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے جبکہ ساری آپ کی کراپس کم ہو رہی ہیں, ایگریکلچر کے اندر بجلی کی جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے. مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے جو بجلی کے بغیر چل رہی ہے. اس کے بعد کیا ہے, آپ نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کیسے مارنا ہے؟ آپ نے جو بندہ 100 روپے کے اوپر اپنے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوائے گا, اس نے تو آپ کو پیسے دینے ہیں ٹیکس لیوی کی صورت میں, کاربن لیوی کی صورت میں. لیکن جو اشرافیہ ہے وہ 111 کمپنیز ہیں, ان سے آپ نے کچھ بھی وصول نہیں کرنا, اور اس پر آپ ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتے. میں آپ کو بتاؤں,
یہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں، اور اس پر ان سے سوال کریں تو آپ کہیں گے مافیا ہے۔ انڈسٹری کی گروتھ کا مطلب میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، آپ چوری سے تو آئے تھے، ڈکیتی سے تو آئے تھے، لیکن آپ ابھی بھی ہیرا پھیری سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آپ اپنی معاشی ناکامیوں سے کا تو کر چکے ہیں، عوام بھگت رہی ہے، لیکن آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے۔ پہلی سہ-ماہی کے اندر گروتھ جاتی ہے نیگیٹو کے اندر، 0.91 کی گروتھ، وہ سوری 0.91 میں آپ کی جو ایل ایس ایم ہے وہ آپ شو کرتے ہیں، دوسری میں بھی آپ نیگیٹو 0.99% میں شو کرتے ہیں، تیسری میں نیگیٹو 1.14 میں کرتے ہیں، اور آخر میں آپ ہمیں گروتھ کیا دکھا رہے ہیں ایل ایس ایم کی 4.7%۔ مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے فارمولے استعمال کریں، یہ کون سی، پہلے تو ہم وہ ڈارمینکس کہتے تھے نا، اب تو یہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں قومی اسمبلی کی کیا ورتھ رہے گی، کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی، وہ سوائے ایک سفید ہاتھی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 2 سالوں میں ان کے اخراجات جو ہیں 6.9 ارب سے لے کر 16.29 ارب تک آ گئے۔ مجھے یہ بتائیں وہ کون سا عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جی نیب میں ایسی انسٹالیشنز کر دو، یا یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کرا دو، یا جو بلز انہیں سوٹ کرتے ہیں آپ سارے وہ بلز لے کر آ رہے ہیں، سارے وہ فگرز لے کر آ رہے ہیں۔ مجھے کوئی ایک ایسا قانون اس اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی ہو، فیڈرل اسمبلی ہو، پاس ہوا دکھا دے جس بل سے عوام کو کوئی فائدہ ہو، عوام کو کوئی ریلیف ہو، یہ ایک دکھا دیں ہمیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں بجٹ کے اندر آپ ترقیاتی اسکیمز رکھتے ہیں، اور آپ صحت کا کوئی چیز، آپ صحت کی کوئی نئی اسکیم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں، آپ اسپیشل الاؤنسز دے رہے ہیں، اور اسپیشل الاؤنسز کا بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو آپ صحافیوں کو بھی اس کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ہمیں تو چھوڑ دیں۔ پھر میں آپ سے سب سے زیادہ جو حملہ ہوا ہے وہ کسان کے اوپر ہوا ہے، اور اس کے بعد جو حملہ ہوا ہے وہ عوام کے اوپر ہوا ہے۔ آپ نے کاپی پیسٹ کرنا تھا آئی ایم ایف کا بجٹ، یہاں پر جب بات ہوتی ہے سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانی ہے، پینشنز میں اضافہ کرنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، اچھا جی پوری دنیا میں چلے، اب تو یہ 3rd ورلڈ وار کی وجہ سے یا جو ایران اور اسرائیل کی وار کی وجہ سے کوئی تیل کی پرائسز کے اندر انکریز ہوا ہے، مجھے یہ بتا دیں اس سے پہلے تو آپ 100 روپیہ عوام کی جیبوں سے لے رہے تھے 1 لیٹر پیٹرول کے اوپر، اب آپ دوبارہ ہم سن رہے ہیں کہ آپ اس کو انکریز کرنے لگے ہیں، یا آپ اب اگین وہی کریں گے جی ہم سوچ رہے تھے لیکن وزیر اعظم نے نہیں کیا۔ تو دیکھیں عوام کو بے وقوف بنانا چھوڑ دیں۔ پاکستان تحریک انصاف پوری عوامی مہم چلانے لگی ہے، عوامی مہم میں ہم لوگوں تک جا کر ان کو یہ بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ کی جیبوں پر ڈاکہ مارا گیا ہے، آپ کے جتنے فگرز ہیں جو آپ یہ کلیم کرتے ہیں پیاز کتنا مہنگا ہوا، آٹا کتنا مہنگا ہوا، بجلی کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، گیس کی قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا، ہم عوام کی زبان میں گلی گلی جا کر عوام کو یہ بتائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے آپ کا مینڈیٹ چھینا، اب اس کے بعد آپ سے جینے کا حق بھی چھیننے لگے۔ میں ابھی کمپلیٹ کروں بھائی، میں اس کے بعد کوسچن، میں ابھی پریس کانفرنس کمپلیٹ کر لوں۔ تو ہم بالکل اس پر کیمپین کرنے لگے ہیں، پی ٹی آئی کسی صورت عوام سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے، ہم گلی گلی یہ مہم چلانے لگے ہیں، آپ ہم پر ایف آئی آرز کاٹیں، آپ ہم پر جیلوں کے دروازے کھولیں، پی ٹی آئی پنجاب اس وقت تیار ہے، اور ہماری پراپرلی ہم نے اپنی کیمپین کے لیفلیٹس تیار کر لیے ہیں، اور وہ صرف عوامی ایشوز پر ہوں گے۔ میں جو آگے کا ہے ہم آپ کو بتا دیں، دیکھیں پچھلے 9 اپریل کے بعد پی ٹی آئی کے اوپر جس طرح کی فسطائیت، جس طرح کا ظلم، جس طرح کا جبر ہوا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ ہم میں سے کسی کی زندگی کبھی بھی اتنی آسان نہیں رہی ہے کہ ہم یا عدالتوں میں پیش ہوتے رہے ہیں، یا جیلوں میں رہے ہیں، اور یا پھر ہمارے گھروں پر ریڈ ہوتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی
آج بھی پاکستان تحریک انصاف وزیر اعظم عمران خان ایک سیاسی حقیقت کے طور پر آپ کے سامنے کھڑے ہیں. عوام نے ہمیں ووٹ دے کر منتخب کیا. آپ مانے نہ مانے لیکن آج بھی اس وقت ملک کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت پاکستان تحریک انصاف ہے. آپ کسی چیز سے بھی مکر نہیں سکتے ہیں. تو ہم عوامی ایشوز کو بھی ہائی لائٹ کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے وزیر اعظم, جو ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں, ہر گلی گلی محلے میں ہم جا کر بتائیں گے کہ جس قدر 46 ڈگری کی گرمی کے اندر خان صاحب کے سیل کا پنکھا بھی بند رہتا ہے, انہیں باسی کھانا دیا جاتا ہے, ان کے جو رہنے کے حالات ہیں وہ بھی نہایت بہت ہی ناقص ہیں. یعنی جو عام مینول کے لحاظ سے ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ جیل مینول کے لحاظ سے ہمیں کوئی ٹریٹمنٹ دیں. ہم میں سے جتنے لوگ بھی جیلوں میں رہے, مجھ سمیت, آپ نے 8 گھنٹے پریزن وینز میں اس تپتی دھوپ میں ہمیں رکھا, ہم نے اف تک نہیں کی, صرف یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم آئین اور قانون کے لیے لڑائی لڑ رہے ہیں, ہم اس ملک میں جمہوریت کی لڑائی لڑ رہے ہیں. حالانکہ ہم نے کوئی کرپشن کے پیسے نہیں بچانے تھے, ہم نے کوئی ایون فیلڈ بلاول زرداری ہاؤس یا ہم نے کوئی جاتی عمرہ یا اپنی ملیں نہیں بچانی تھی. اس کے باوجود ہم نے کبھی آ کر یہ رونا نہیں رویا. لیکن ہم یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ جو وزیر اعظم خان کے ساتھ ہمارے سیاسی قائدین, ہمارے سیاسی کارکنوں کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ سلوک ہو رہے, یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن بھی ہے. یہ تو آپ سیاسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو تو چھوڑ دے, آپ تو انسانیت کے درجے سے بھی گر گئے ہیں. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں پولیٹیکل رائیولری ہے. ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں نا, ہم فگرز لے کر بیٹھے ہیں, ہم آج آپ کے سامنے بیٹھے ہیں, ہم کوئی کسی کے اوپر بات نہیں کر رہے, ہم کوئی یہ نہیں کہہ رہے, ہم وہ چیزیں ہیں جو حقائق کے ساتھ آپ پر بات کریں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ, ہمارے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ, اس ملک کے منتخب وزیر اعظم کے ساتھ, ان کی اہلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ نہایت غلط ہے. پی ٹی آئی پنجاب ہر جگہ اس چیز کو اٹھائے گی بھی, ہم انٹرنیشنلی بھی اس ساری چیز کو اٹھانے لگے ہیں, ہماری ڈیلی پریس ریلیزز بھی جائیں گی, اور میں آپ لوگوں کو یہ بتا رہی ہوں کہ احتجاج ہر لیول پر ہوئے گا. شیخ صاحب کو بولنے دیں. عمران خان کی رہائی کے لیے لوگ آپ سے یہ سننا چاہتے ہیں کہ عمران خان کی رہائی آپ کی قیادت کیسے کروائے گی. یہ بتائیں کہ عمران خان کو آپ جیل سے کیسے باہر نکلوائیں گے. پہلے تو مجھے یہ سوال, آپ سب جو میرے یہاں پر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, میں ایک سوال آپ سب سے پوچھ سکتی ہوں. آپ مجھے یہ بتائیں کیا خان صاحب آئین اور قانون کے تحت اس وقت جیل کے اندر بیٹھے ہیں؟ مجھے یہ بتا دینا کون سی پارٹی ایسی ہے جسے ایک کورٹ ہیئرنگ لگوانے کے لیے, اپنے لیڈر کی ایک بیل کو سنوانے کے لیے پورے پنجاب سے ایم پی ایز, ایم این ایز, فارم 47 کے لوگوں کو جا کر پیش کرنا پڑے, 45 کے لوگوں کو جا کر پیش کرنا پڑے عدالت کے باہر تپتی دھوپ کے اندر, اور صرف یہ کہنے کے لیے کہ جی ہمارے وزیر اعظم صاحب جیل کے اندر ہیں, آپ ان کی بیل ہیئرنگ کے لیے ڈیٹ فکس کر دیں. اس ملک میں کبھی ایسا ہوا, ایک منٹ بھائی میں جواب دے دوں, اس ملک میں کبھی ایسا ہوا تھا کیا؟ اس ملک میں کبھی ایسا ہوا تھا؟ یا تو آپ یہ کہہ دینا کہ ہم ایک سیاسی حقیقت نہیں ہے, یا تو آپ ہمیں یہ کہہ دیں بیسیکلی آپ نے ہمیں دیوار کے ساتھ لگا دیا, آپ نے ہمارے یہ آئین قانون کا ہر راستہ بند کر دیا. تو اس کے بعد ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں, آپ لائٹیں بند کر کے ہمارے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. مجھے یہ بتائیں نا آپ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ مجھے یہ بتائیں میرے پاس کیا رہ جائے گا اس کے بعد کہ میں پاکستانی عوام کو, چاہے ہمیں گولیاں لگتی ہیں, چاہے ہمارے پر ایف آئی آرز ہوتی ہیں, چاہے ہمیں جیلوں میں جانا پڑتا ہے, پھر ہم سڑکوں پہ نکلیں گے. اور اگر ہم سڑکوں پہ نکلتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو فتنہ ہے, یہ تو انتشاری ہے. سو ایک فیصلہ کر لیں, کیا اس ملک میں آئین اور قانون, یا ہم نے ان کو مطلب جمہوریت تو ویسے ہی انا للہ و انا الیہ راجعون ہو چکے نا اس ملک میں, اور آئین اور قانون کا بھی جنازہ پڑھ لیں, بند کر دیں نا, پارلیمنٹ کو بھی بند کر دیں, عدالتوں کو بھی بند کر دیں, ججز کو بھی کہہ دیں آپ چھٹی پر چلے جائیں. کیونکہ جس دن خان صاحب کی بیل لگے گی صبح ہمیں پتہ چلے گا جی آج تو عدلیہ چھٹی پر ہے. جو سب سب کا جواب دیں, سب کا بیٹا, سب کا سب کا جواب. آپ نے کہا آپ نے 50 لاکھ روپے دیے آپ کو گورنمنٹ نے, وہ کہاں پہ دیے, اگر دیے تو یہ جو آپ نے اتنی زیادہ یہ تفریح بتائی ہے
سوری کیا کرتے تھے؟ نہیں نہیں، اگلا آخری سوال کیا کیا آپ نے؟ اگر آپ نے دی ہے تو اس کی تفصیل بھی اسی میں ایڈ کر وائٹ پیپر میں دیکھیں جی، وائٹ پیپر جب آپ کھولیں گے نا، ایک سیکنڈ میں آپ کو بتا دوں، وائٹ پیپر کے اینڈ پر اگر ہم آپ کو یہاں پر دکھا سکیں تو ہم نے ریفرنسز لکھے ہیں، اور انٹرسٹنگلی یہ ہے کہ یہ ریفرنسز سارے ہم نے اسی حکومت سے جو فارم 47 کی مسلط کردہ حکومت ہے اسی کے ریفرنسز لیے ہیں، ہم نے اپنے ریفرنسز نہیں دے رہے، اس لیے آپ کو ایک ایک چیز وتھ فیکٹس ملے گی۔ اس وقت کا اکنامک فگر دیکھ لیں، اکنامک فگر دیکھ لیں، میں ادھر جی جو ہے وہ شروع کرنے کی تیاریاں بھی جاری ہیں، کنونشنز بھی ہو رہے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ لاہور کے بغیر تحریک پنجاب میں نہیں چلائی جا سکتی ہے، ریلیاں نکلتی سارا کچھ لاہور میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ 44 اسٹیک ہولڈرز ہیں، ٹکٹ ہولڈرز اور ایم پی ایس میں 4 جیل میں کر لیں، 39-40 بچتے ہیں، ان کا ایک اجلاس آپ نے ابھی تک نہیں بلایا، کیسے ان کو مدد کریں گے؟ کچھ مسائل بھی ہیں تنظیم میں، چیزوں کے اندر، وہ اس کا اجلاس ابھی تک نہیں بلایا جا سکا اور ان کو مدد کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ لاہور ہائی کورٹ کی ہیئرنگز دیکھیں یا اسلام آباد ہائی کورٹس کی ہیئرنگ دیکھیں تو ماشاءاللہ ہمارے سارے ایم این ایز، ایم پی ایز، جتنے بھی فارم 45 کے ٹکٹ ہولڈر ہیں سارے موجود ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ چاہے جو مرضی ہو جائے، ہم آپس میں اختلاف رائے ضرور رکھتے ہوں گے، لیکن ہمارا اختلاف کسی چیز پہ نہیں ہے، اور جب کال خان صاحب کی طرف سے آتی ہے تو ہر بندہ اس کے لیے نکلتا ہے، چاہے وہ ہمارے ایم این ایز ہو، ایم پی ایز ہو، ٹکٹ ہولڈر ہو۔ جی ڈاکٹر ہوں یا سب جو ہے وہ احتجاج کی اختیار ہے، کیونکہ انہوں نے آپ کو ووٹ دی، وہ آپ کی طرف دے رہے ہیں، آپ تحریک کا اعلان کریں، پورا نظام کیا کے خلاف وہ سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہے، آج آپ تحریک کا اعلان کریں، کل سڑکوں پہ آنا سب تیار ہے اور احتجاج کے لیے نکلیں۔ دیکھیے جی، وہ بھی تیار ہیں اور ہم بھی تیار ہیں، فکر نہ کریں، ہمارے تو اب گلی محلے تک ہماری کارنر میٹنگ سٹارٹ کر دی ہیں، ہم نے یونین کونسل لیولز تک اپنی میٹنگ سٹارٹ کر دی ہیں، ہم تو اب تیار بیٹھے ہیں، جس وقت اڈیالہ سے کال آئے گی اسی وقت انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پی ٹی آئی سڑکوں پہ نظر آئے گی۔ ہمیں تو اب نہ یہ گرمی کچھ کہتی ہے نہ سڑکیں کچھ کہتی ہیں، ہم تو کریں گے۔ میں سب کا جواب دے دوں۔ باری باری ہاتھ کھڑا کر دیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے، میں پاکستانی عوام کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، انہوں نے جس طرح سے مقتدرہ کو آلو، بینگن، پیاز، ٹماٹر کے اوپر ہرایا اور ایک خاموش انقلاب لایا، یہی بات ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس انقلاب کے اوپر جو خونی انقلاب نہیں ہے اور ہم اسی انقلاب کے اوپر جو پرامن طریقے سے آتا ہے، ووٹ کی طاقت سے آتا ہے، عوام کی آواز سے آتا ہے یا عوام کے پرامن احتجاج سے آتا ہے، تو ہمیں اسی تک رہنے دیں، ہم پرامن ہیں، ہم پرامن رہیں گے۔ اور جو آپ بات کریں، دیکھیں میں آپ کو یہ بتا دوں، پی ٹی آئی میں کوئی بھی کمپرومائز نہیں ہے، سب سے پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، ہاں لوگوں کی یہ مجبوریاں ہو سکتی ہیں، اس وقت جتنا ظلم پوری پی ٹی آئی کے اوپر ہوا ہے، میں سب کو دیکھیں جو جتنا جس حد تک کام کر سکتے ہیں میں سب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں۔ شاید میرا اسٹیمنا ہی ہوگا کہ میں 16 مہینے کی جیل گزارنے کے بعد بھی نکل سکوں، لیکن ان کی کچھ ایسی مجبوریاں ہوں گی، جتنی فسطائیت ہوئی ہے ہماری خواتین کی چادریں کھینچنے سے لے کر چادر اور چار دیواری کے تقدس سے لے کر، میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن یا پی ٹی آئی کے کسی لیڈر کے اوپر 50 سے کم مقدمے ہیں، ایسا کسی بدترین آمریت میں بھی ایک ایک کر کے بھائی آپ نے اس وقت بھی جی میں آپ کر جی وہ ایک میں سب کا لے لوں بھائی بولیں تھوڑا سا اونچا آپ کی آواز سے۔
मच। अच्छी बात आपने मुझे याद कराई, शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की वाहिद हुकूमत थी जिसमें हमने वुज़रा और मुशीरों की तनख्वाह में 10% कमी की थी, और ये ऑन रिकॉर्ड है, और शायद उसके बाद किसी ने इतना हौसला नहीं किया कि वो ये कर सकता हो। बेसिकली तो मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मैं तो इतना समझती हूँ कि ये पार्लियामेंट इररेलेवेंट है, इस पार्लियामेंट की कोई औकात नहीं है। जो पार्लियामेंट हमें तकरीबन करोड़ों में पर घंटा पड़ रही हो और एक सफ़ेद हाथी हो, तो मेरा तो नहीं ख्याल के, और उस पर कोई ऐसा कानून ना आ रहा हो जिससे आवाम की फलाह बहबूद हो। सुन ले मैं अच्छा सुन ले। देखिए मेरी एक बात सुने, शायद हमें ही इस पार्लियामेंट में बैठने का हक है क्योंकि हमें अवाम ने वोट दिया है। आइडियली ये सवाल उन लोगों से होना चाहिए जो यहाँ पर 17 सीटों वाले इन पार्लियामेंट पर मुसल्लत है। इस वक्त पीटीआई वो जमात है जो 180 सीटें लेकर अवाम के वोट से मुंतखब हुई है, तो हमसे ज़्यादा उन लोगों से ये सवाल होना चाहिए जिन्हें अवाम ने वोट भी नहीं दिया और वो बड़ी खुशी से शादियाने बजाकर कोई वज़ीर आज़म और कोई वज़ीर आला की कुर्सी पर इस वक्त बैठा है। मुझे जवाब तो पूरा दे। अहमद आप बोले नहीं मुझे मैं एक का जवाब दे। इसका सवाल है। का नाम लेते हैं, तहरीक चलाएंगे इमरान खान के लिए, उस वक्त वो हल्के जो है वो एक्टिव हो जाते हैं और सालसी के लिए भी आ जाते हैं। मुलाकातें भी होती हैं उन लोगों की जिनकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी। पहले हमने एक एपिसोड देख चुके हैं। अब आप इस तहरीक की बात कर रहे हैं, एहतजाज की बात कर रहे हैं, अब फिर कोई हल्के एक्टिव हो जाएंगे, वो कहेंगे बयानात किए हैं कि खाता बाहर आ रहे हैं। आप ये बताएं कि आप जो आपके गोर साहब हैं उनकी जो बैकडोर रास्ते हो रहे हैं, उनके साथ जो बातचीत का सिलसिला जारी है, वो कहाँ तक पहुंचा और आपकी तहरीक की डेट क्या है जब आप एहतजाज करेंगे? देखिए मेरी बात सुने, मैं तो पीटीआई पंजाब को देखती हूँ और पीटीआई पंजाब तो मज़ामत करेगी, और हमारा तो शुरू से ये है कि शायद मुझे इसीलिए कहा भी ये जाता है कि हम तो ये समझते हैं कि ना कोई बैकडोर चैनल्स है इस वक्त एक्टिवेटेड है, ना कहीं बातचीत चल रही है। अगर बातचीत चल रही होती तो मुझे आप ये बता दें, क्या वज़ीर आज़म ख़ान के सेल की बिजली बंद होती? क्या उनकी एहलिया जो 2 दफ़ा बेहोश हुई हैं उनको फ़र्स्ट एड ना दी जा रही होती? क्या एजाज चौधरी साहब को ऑलमोस्ट घसीटते हुए कोट लखपत ले जाया जाता? या वो 70 साल जो कैंसर सर्वाइवर डॉक्टर यास्मीन बेटी हैं उनकी बेल्स डेली बेसिस पर कोई ना कोई बहाना बनाकर डिले कर दी जाती? सेम गोज़ फॉर उमर चीमा साहब कि उनके लिए कभी जी प्रोसिक्यूटर नहीं आ रहा तो कभी रिकॉर्ड नहीं आ रहा। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, ये सारी डिस्ट्रक्शंस है, किसी किस्म के कोई बैकडोर हमारे चैनल्स पर राब्ते नहीं है किसी के साथ भी, और बार बार हम यही कह रहे हैं, आवाम को भी हम यही बता रहे हैं। देखें खुदकुशियाँ करना कोई हल नहीं है। बार बार मैं ये सुनती हूँ जी फलाने ने खुदकुशी, भाई अपने हक के लिए आपको निकलना पड़ेगा, कोई आज़ादी आपको प्लेट पे रख कर नहीं मिलती है। मैं बार बार आप लोगों को ये बता रही हूँ, हम लोगों को देखें, शायद ही कोई ईद होगी जो हमने अपने घरों में गुजारी होगी, शायद ही कोई रात होगी जो हम अपने घरों में रहे होंगे। पिछले मेरा ये ख्याल है कि 25 मई से हम तो शायद सड़कों के ऊपर ही हैं, और जहाँ ये गर्मी सर्दी, जी गर्मी में तहरीकें नहीं चलती तो अब बहुत सर्दी हो गई है तो अब तहरीक नहीं चलेगी, तो अब मुहर्रम आ गया तो तहरीक नहीं चलेगी। मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ, देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है, हम पुरअमन रहकर हमारे पास एक ही है, हम हुकूमत की कारकर्दगी आपके आगे रख दें, हम अवाम में चले जाएं, हम पुरअमन तौर पर एहतजाज करें, हम पुरअमन तौर पर निकलें, अपनी गली मोहल्ले यूसी लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीज़न लेवल तक निकलें। हम कोई मिलिटेंट्स तो हैं नहीं, लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं एक उस जमात के साथ, उन कारकुनों के साथ जो इमरान खान का साथ नहीं छोड़े? अगर आपको ये लगता है ये हमारा जुर्म है तो हम ये करें। ओ भाई अहमद अपना है वो आप यार आप पूछ लो काफ़ी देर से। जी। अच्छा मैं आप लोगों को इसमें ये बता दूं कि शायद वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ही वाहिद हैं, जब इंडिया अटैक करता है तो उनकी पुरानी ट्वीट्स निकाल कर लाया जाता है कि जी पाकिस्तान का मौक़िफ़ क्या है। इस वक्त भी जब ईरान और इज़राइल की वॉर हो रही है तो खान साहब की पुरानी ट्वीट्स, खान साहब का मौक़िफ़ ही इस वक्त सामने आ रहा है। बाकी जमातें तो आपके सामने हैं, उन्होंने तो चुप का रोज़ा रखा होता है हमेशा की तरह। वो तब टूटता है जब इंडिया का कोई तैयारा गिर जाए, वो तब नहीं टूटता जब इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दे। मैं सिर्फ इतना समझती हूँ, पीटीआई का मौक़िफ़ वही है जो इमरान खान साहब की ट्वीट्स है,
اور ہم بالکل اس موقف سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں. میں اس پہ کلیئر کر دوں کہ انڈیا پاکستان وار کے اوپر بھی عمران خان صاحب کا واحد بیان تھا جس نے شاک ویو کریٹ کی تھی پوری ورلڈ میں, اور اس کی 30 ملین ویوز تھے خان صاحب کے صرف سوشل میڈیا پہ ایک ٹویٹ کے, جو ری شیئر اور باقی جگہوں پہ 1 سیکنڈ پوسٹ ہوئی تھی. نواز شریف صاحب نے مودی کے اگینسٹ کوئی بیان نہیں دیا, آج تک بیان نہیں دیا انہوں نے تو بلکہ جو اپنے لوگ ہمارے یہاں پہ شہید ہوئے تھے ان پہ نہیں دیا, بلکہ انڈین پلین کریش, دیکھیں ہم افسوس کرتے ہیں کہیں بھی حادثہ ہو یا کچھ ہو, نواز شریف کا بیان اس پہ بھی نہیں آیا, یہ مریم نواز شریف کا بیان اس پہ نہیں آیا, بیکاز یہ بزنس پارٹنر ہے یہ جندل کے اور یہاں ان کے یہ مودی وغیرہ کے, ٹھیک ہے. جہاں پہ بات آئی اسرائیل کی, تو اگر آپ آج بھی جا کے خان صاحب کا ٹویٹر ہینڈل کھولیں, سرچ کریں, نیتن یاہو کا نام لے کے انہوں نے کنڈیم کیا ہوا ہے, اور آپ کسی مین لیڈر کا کھول دیں, نواز شریف کا, بلاول کا, زرداری کا, 1 سیکنڈ, مریم نواز کا, نواز شریف کا, کسی نے نام لے کے کنڈیم نہیں کیا. ایران کے سپورٹ کے اندر پہلی اسٹیٹمنٹ اور سب سے اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ پاکستان تحریک انصاف کی آئی ہے, جو انٹرنیشنل میڈیا میں بھی میں نے خود پریس ریلیز بھیجی ہے, اور کسی کی نہیں آئی. ہمارا اسٹینڈ واضح اور کلیئر ہے. آگے سے یہ بتائیے گا, آپ کے پی ٹی آئی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے فیلڈ مارشل جو امریکہ گئے ہیں ان کے خلاف ویڈیوز جاری ہو رہی ہیں, وہاں پر پی ٹی آئی پروٹیسٹ کر رہی ہے. آپ کی آرگنائزر پنجاب کیا اس پروٹیسٹ کو اون کرتی ہیں فیلڈ مارشل کے خلاف جو واشنگٹن جو ہے, یا کس اون کرتی ہیں, اور یہ کیا آپ کی پارٹی کی آفیشیل حکمت عملی ہے ان کے خلاف؟ میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں, ایک پروٹیسٹ اناؤنس ہوتا ہے, کہیں پر بھی اناؤنس ہوتا ہے, کتنے گھروں میں ریڈ ہوئے امریکہ میں, کتنے گھروں کی چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا, کتنے کنٹینرز لگے کہ جی آپ یہاں نہیں پہنچ سکتے. یہی دو کیا, میں تو نظریوں کی بات کروں گی نا, یہاں پر ہمیں کال نہیں دیں گے اور اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے حالات. تو آپ 2 ڈیموکریسیز کا مقابلہ کریں نا, آپ یہ دیکھیں, یہ مت دیکھیں کس کے خلاف ہوا ہے کس کے خلاف نہیں ہوا, پہلے آپ یہ تو کمپیریزن کر لیں. کیا ہم جو اپنے آپ کو جمہوریت کے چیمپئنز کہتے ہیں, کیا ہم جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جی اس ملک میں تو کوئی ڈکلیئرڈ یا انڈکلیئرڈ مارشل لاء نہیں ہے, آمریت نہیں ہے, اس کے باوجود ہمیں تو کہیں نہیں, سوال میرا تو سوال ہی الگ ہے نا. نہیں, 1 منٹ, کیا میرا آئین اور قانون مجھے رائٹ ٹو پروٹیسٹ نہیں دیتا, لیکن اس کے باوجود میرے ساتھ کیا ہوتا ہے, ان کا آئین اور قانون اجازت دیتا ہے وہاں تو. آخری سوال. نہیں, اور اس کے علاوہ بھی ہم کمپیریزن کس کا کریں, آپ کو تو اپنے ملک اور دوسرے ملک کا کمپیریزن. ایک اور بات مجھے ایڈ مجھے یہ بتائیے گا کہ سب سے پہلے تو آپ نے بہت مارے کھائی پنجاب آپ نے, ٹھیک ہے, اور ملٹری کسٹڈی میں بھی کچھ آپ کے بہت اچھے لیڈر جو ہیں وہ 2 سال کی سزائیں کاٹ کے واپس آ گئے. اب مجھے یہ بتائیے گا کہ پنجاب کے لیول پہ آپ تنظیم سازی کو بدلیں, بہتر کریں, اپنے ساتھ لگائیں, جن میں میرا بات شامل ہے, جن میں میرا اکرم عثمان شامل ہے, ایسے بہادر لوگوں کو جو بہادری کے ساتھ جیب کاٹ رہے ہیں ان کو لگائیے. اور جو میاں اظہر اور حماد اظہر صاحب ہیں وہ تو آپ کو پتہ نظر نہیں آتے, میاں صاحب اقبال جو ہے وہ بھی غائب ہے عرصہ دراز سے, حالانکہ وہ اپنے حلقے کے بڑے شاندار بھی بنے ہوئے ہیں. لیکن یہ جو لوگ ہیں نئے لڑکے انہوں نے بڑی بہادری دکھائی ہے, تو میں چاہوں گا کہ ان کو بھی آپ سامنے لائیں اور ان پر اپنی تنظیم میں اکٹھا کر کے اب تحریک چلائیں, تو میرے خیال میں زیادہ فائدہ ہے. اچھا, میں جو لاسٹ بات کرنا چاہ رہی تھی اسی کوشچن کا, اس کے بعد میں آپ کی بات کا جواب دے دیتی ہوں. مجھے تکلیف صرف ایک چیز اس لیے ہوئی, پرسوں پشاور میں ایک ریلی ہوئی, کوئی کریک ڈاؤن نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, پرامن طور پر ایک ریلی ہوئی, پی ٹی آئی کے جھنڈے تھے یہاں پر. میں آج اگر ایک جگہ ریلی کا اعلان کرتی ہوں, آپ دیکھیں پورے پنجاب کی پولیس وہاں پر اکٹھی ہو جائے گی. سملرلی اگر میں آج جلسہ کرنا چاہتی ہوں, میں کہتی ہوں میں نے مینار پاکستان جلسہ کرنے, پہلے مجھے ڈی سی آفس جانا پڑے گا, ڈی سی آفس اپلیکیشن آگے نہیں دے گا, پھر میں کورٹ جاؤں گی, کورٹ مجھے اس پہ ٹرن ڈاؤن کر دے گا. آپ مجھے یہ بتائیں ہم کمپیریزن کس بات پر کر رہے ہیں؟ مجھے تو اس وقت یہ ہے ہی نہیں, ہمارے لیے تو زندگی تنگ کی گئی ہے نا, ہم تو اس زندگی تنگ کے اندر پی ٹی آئی پنجاب تو اپنی ایک سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے. ایون 2 صوبوں میں ہمیں ایک
फ़र्क नज़र आ रहा है कि हमें कहाँ चीज़ों को कैसे लेकर जाना है। दूसरी बात जो अब आपने ये की है, देखिए मैं यकीन रखती हूँ एक पार्टी 9 मई से पहले थी, एक पार्टी 9 मई के बाद बनी है। वो पार्टी जिसके अंदर लोगों ने मारे खाई हैं, जिसके अंदर लोग खड़े रहे इस पार्टी के साथ, और हमारे बहुत से यंग लोग जो हैं इसमें सामने आए हैं, जिसमें इबाद भाई हैं और बाकी लोग हैं। इंशाल्लाह ताला हम बहुत जल्द एक एग्जेक्टिव काउंसिल, मियाँ अकरम साहब तो ऑलरेडी हमारी रिव्यू कमेटी के अंदर भी हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि ये हमारे सारे अब आपको यंग लीडरशिप जिन्होंने मारे खाई हैं वो आपको PTI पंजाब का हिस्सा बनती नज़र आएगी। आज कर रहे हैं